اور اس کے روبرو آ کر بولا، ہماری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی؟ جب ہم نے کہہ دیا تو وہ پتھر پر لکیر ہو گیا، سمجھے؟ مسٹر بناوٹی سیٹھ صاحب، نہ تو ہم یہ گھر خالی کر رہے ہیں اور نہ ہی مستقبل قریب و بعید میں اس قسم کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں۔ تمہارے پلازے پر میں 10 بار لعنت بھیجتا ہوں، اور یہ جو تم 3 لاکھ کی بھیک دے رہے ہو، اس سے تو آج کل لکڑی کا کھوکھا بھی نہیں ڈالا جا سکتا، اور تم پورے گھر کا سودا اس حقیر رقم میں چکا رہے ہو۔ جوان، ہمارا خیال تھا کہ سیدھی انگلیوں سے نکل جائے گا، تم ٹیڑھی کر کے بھی دیکھ لو تیرے گھر میں جوان بہن ہے، اور ہمارا خیال ہے تو یہ نہیں چاہے گا کہ تیری بہن۔ مگر اگلی بات وہ صرف ذہن میں ہی سوچ سکا تھا کہ ہونٹوں کے راستے باہر آنے سے پہلے اسماعیل کا بھرپور تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا۔ سٹیل مل کی مزدوری نے اس کے ہاتھوں کو بھی لوہے کی طرح سخت کر دیا تھا۔ فاضل خان تھپڑ کھا کر زمین پر گر گیا، اس کے ساتھ ہی اسماعیل داڑا، کتے، بہن کا نام لیتا ہے؟ اگر دوبارہ میری بہن کا نام تیرے گندے ہونٹوں پر آیا تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ فاضل خان کے باڈی گارڈ نے کلاشنکوف کاک کرتے ہوئے اس کی طرف تانی، مگر فاضل خان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرتے ہوئے کہا، نہیں شیرے، اتنی آسان موت نہیں۔ اس نے سیٹھ فاضل علی خان پہ ہاتھ اٹھایا ہے، میں اسے اتنا ذلیل کروں گا کہ اپنی نسلوں کو بھی نصیحت کرے گا۔ فاضل خان غصے کی شدت میں اپنی نوابی بھول گیا تھا۔ جواباً اسماعیل شاہ نے نفرت سے ایک جانب تھوکنے پر اکتفا کیا تھا، چند دن انتظار کرو، تجھے اس کا صلہ مل جائے گا۔ یہ کہتے ہی فاضل خان گاڑی کی طرف مڑا۔ شیرے نے جلدی سے آگے بڑھ کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ گلی میں چند آدمی اکٹھے ہو گئے تھے جو اسماعیل کے پڑوسی تھے۔ گاڑی کی جاتے ہی وہ قریب آ گئے۔ کیا کہہ رہا تھا یہ کمینہ؟ ایک بزرگ نے اسماعیل سے پوچھا۔ ہمارے گھر کا سودا کرنے آیا تھا چچا۔ پتر، تو نے اس کی اچھی خاصی بےعزتی کی ہے، اب تھوڑا احتیاط سے رہنا، گھٹیا شخص ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بزرگوں سے مشورہ دیا، ایسے لوگ صرف باتوں کے شیر ہوتے ہیں چچا۔ بہرحال آپ کی نصیحت کا میں خیال رکھوں گا، جیتے رہو بیٹا۔ وہ اسے دعا دیتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ بھی سر جھٹکتے ہوئے اپنے گھر میں گھس گیا۔ اس کی ماں دروازے کے ساتھ ہی لگی کھڑی تھی۔ اس کے گھر میں گھستے ہی مستفسر ہوئی، وہ کون تھا پتر، کس سے جھگڑ رہے تھے؟ وہی کمینہ تھا ماں جی، فاضل خان، چوریاں اور سمگلنگ کرتے کرتے آج کل سیٹھ بن گیا ہے۔ چند ٹکے کیا آ گئے ہیں، گفتگو کا انداز ہی بدل گیا ہے کمینے کا۔ بیٹا، تجھے تیرے باپ نے کہا بھی تھا کہ اس کے منہ نہ لگنا، وہ تو غنڈہ ہے، یہ نہ ہو تجھے نقصان پہنچا دے۔ سغرا خاتون نے تشویش ظاہر کی۔ ماں جی، میں کب اس کمینے کے منہ لگاؤں؟ میں سب سن رہی تھی پتر، تو نے اسے تھپڑ بھی مارا ہے شاید۔ ریحانہ کا نام اپنی گندی زبان سے لے رہا تھا ماں، کیا اسے سلامی پیش کرتا؟ کچھ بھی ہو بیٹا، تمہیں احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ آئندہ خیال رکھوں گا ماں جی۔ اس نے جان چھڑائی، ورنہ اسے پتا تھا کہ ماں کی نصیحتیں اسی طرح جاری رہتی۔ تمہیں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے، بلکہ میرا تو مشورہ ہے کہ ریحانہ کو گھر بٹھا دو۔ کوئی ضرورت نہیں اس کی کمائی کی، سلائی کڑھائی کا کام وہ گھر بیٹھے بھی کر سکتی ہے۔ شکیل نے ساری صورتحال آگاہ کر اسے یہ مشورہ دیا۔ اسماعیل شاہ کو یہ بھی پتا تھا کہ شکیل در پردہ ریحانہ کو پسند کرتا ہے اور اسے شادی کا خواہاں ہے، بلکہ اس کی ماں نے تو اسماعیل کی ماں سے ڈھکے چھپے لفظوں میں رشتے کی بات بھی کی تھی۔ وہ نسب کے لحاظ سے اسماعیل شاہ کے گھرانے سے کم درجہ رکھتے تھے کہ اسماعیل شاہ سید تھا اور عمومی طور پر سید خاندان سے باہر رشتہ کرنے کے مخالف ہوتے ہیں۔ مگر اسماعیل یا اس کے والد کو اس قسم کا کوئی امر مانے نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اسلام میں اس قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی کہ سید کا کسی غیر سید سے رشتہ نہ ہو سکتا ہو۔ اس قسم کی کئی مثالیں انہیں صحابہ کرام اور تابعین کے دور کی ملتی تھیں جن میں سید ذات کا رشتہ غیر سید سے ہوا ہو۔ باقی معاشی لحاظ سے دونوں گھرانے ہم پلا تھے، مگر اسماعیل کی ماں پہلے بہو گھر میں لانا چاہتی تھی۔ دوسرے ریحانہ کے جہیز کے لیے بھی ابھی تک کوئی سامان تیار نہیں ہوا تھا۔
اس لیے اس نے شکیل کی ماں کو ہم مشورہ کریں گے کہہ کر وقتی طور پر ٹال دیا تھا۔ اس طرح وہ کمینہ آدمی سمجھے گا کہ ہم اس سے ڈر گئے ہیں، اسماعیل شاہ بولا، ورنہ میں خود ریحانہ کے اس کام پر دلی طور پر ناخوش ہوں۔ تم سمجھنے سمجھانے کو چھوڑ ڈاکٹر صاحب، عورت ذات کانچ کی مانند ہوتی، اور تمہیں پتہ ہوگا کہ کانچ ہلکی سی ٹھوکر بھی نہیں سہارتا، مگر یار اس کی بے عزتی میں نے کی ہے اور مجھے ہی نقصان پہنچا کر وہ بدلہ لے گا۔ تمہیں کچھ کہنا ہوتا تو وہ اسی وقت اپنے آدمیوں سے تیری مرمت کرا دیتا۔ اس طرح سرے عام، کیا کہنے تیری عقل کے بے وقوف، ایسے کمینے لوگوں سے نہیں ڈرتے، وہ تیری پٹائی بھی کرتے اور الٹا تجھے حوالات میں بھی بند کرا دیتے۔ پولیس اندھی ہے کیا؟ صرف اندھی نہیں ہے، بیری بھی ہے۔ اگر یوں ہے تو اس نے اسی وقت اپنی بے عزتی کا بدلہ کیوں نہیں لے لیا؟ وہ کینہ پرور اور گھٹیا شخص ہے، میرا خیال وہ آپ کو کوئی بڑا نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ تم زیادہ سے زیادہ احتیاطی تدابیر استعمال کرو، مثلاً یہی کہ ریحانہ کے گھر سے باہر جانے پر پابندی لگا دو، خود بھی رات کو گھر سے نکلنے سے پرہیز کرو، دن کو بھی غیر ضروری پھرنے پھرانے سے پرہیز کرو۔ وہ تیرے پاس آوارہ گردی کے لیے صرف اتوار کا دن ہوتا ہے، وہ دن بھی کوشش کر کے گھر میں ہی گزارو۔ اگر کہیں جانا مجبوری بن جائے تو مجھے کال کر کے بلا لو، ایک اکیلا اور 2 11 ہوتے ہیں۔ اگر پولیس میں کوئی واقف کار ہے تو اس ضمن میں اسے بھی مشورہ کر دو۔ شکیل تعلیم کے میدان میں اسماعیل سے بہت پیچھے پر عملی زندگی میں کافی جہان دیدہ تھا۔ اس کے مشورے اسماعیل کو بہت معیاری لگے، مگر افسوس کہ ان میں سے کسی مشورے پر عمل کرنے کی نوبت نہ آ سکی۔ اس دن بغیر اوور ٹائم لگائے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اسے رہ کر ریحانہ کی فکر ہو رہی تھی۔ مجھے اسے کام پر نہیں جانے دینا چاہیے تھا، اس کے ذہن میں سوچ ابھری۔ اس کے اندیشے اس وقت حقیقت کا روپ دھار گئے جب گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی ماں بولی، اسماعیل پتر، ریحانہ کا تو پتہ کر لو، وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچی۔ اب بھی تک نہیں پہنچی؟ اس کی زبان ہکلا گئی۔ روزانہ ریحانہ اس سے کافی پہلے گھر پہنچ جاتی تھی، ابو جان کو بھیج دیا ہوتا۔ تم تو پریشان ہی ہو گئے، ماں اس کی پریشانی پام گئی۔ ہو سکتا ہے رکشہ وغیرہ خراب ہو گیا ہو، تیرے والد نے وہ جگہ ہی نہیں دیکھی جہاں وہ کام کرتی ہے۔ پریشانی کیسی ماں جی؟ وہ جلدی سے بولا، میں ابھی اسے لے آتا ہوں۔ مگر اس کے دروازے کی طرف مڑنے سے پہلے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ تیر کی طرح دروازے کی طرف بڑھا کہ شاید ریحانہ ہو، حالانکہ اس کو دروازے پر دستک دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ابراہیم شاہ غازی کا گھر ہے؟ دروازے پر پولیس والے کو دیکھ کر وہ گھبرا گیا تھا۔ جج جی، پولیس والے نے پوچھا، تم اس کے بیٹے ہو؟ اس مرتبہ بھی اس کا جواب اس بات میں تھا۔ تمہیں اور اپنے والد کے ساتھ تھانے چلنا پڑے گا۔ مگر کیوں؟ آواز اس کے گلے میں اٹکنے لگی۔ اپنی بہن کی ضمانت کے لیے، وہ تھانے میں ہے۔ ضمانت کو؟ کیا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا؟ ہاں، پولیس والا مینی خیز لہجے میں بولا، مگر یہ دوسری قسم کا ایکسیڈنٹ ہے۔ کیا بات ہے بیٹا؟ یہ پولیس والا کیسے بلانے آیا ہے؟ سر پہ سفید ٹوپی رکھے اس کا باپ غالباً مسجد سے آ رہا تھا۔ یہ والا کہہ رہا ہے کہ ریحانہ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے اور وہ تھانے میں ہے، ہمیں اسے وہاں سے لانے کے لیے اس کے ساتھ جانا پڑے گا۔ یا اللہ خیر! ابراہیم کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ وہ تھانے چل کر دیکھ لینا، پولیس والے نے مونچھوں کو تاؤ دیا۔ چلو بیٹھو رکشے میں۔ وہ دونوں اس کے ہمراہ رکشے میں بیٹھ گئے۔ اسماعیل کا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اسے پولیس والے کا مینی خیز لہجہ عجیب سا محسوس ہوا تھا، مگر وہ اسے کوئی نام نہیں دے سکتا تھا۔ راستے پر رکشے میں خاموشی چھائی رہی۔ سر جی، کڑی کا بھائی اور باپ حاضر ہیں، انہیں گھر سے لانے والے سپاہی نے تھانے دار کو سلوٹ کر کے کہا۔ تھانے دار نے کہا، بزرگو، تسی تے اچھے خاصے نمازی پریزی نظر آ رہے ہو، پھر اپنی کڑی نو سنبھال کے نہیں رکھ سکتے؟ آپ کی بات میں سمجھا نہیں تھانے دار صاحب۔ ابراہیم شاہ ہکلا گیا تھا۔ تمہاری بیٹی آج پکڑی گئی ہے بزرگو، پتنگ اڑاتے نہیں، گڈی چڑھاتے، جسے سادہ الفاظ میں کہتے ہیں منہ کالا کرنا۔ تھانے دار صاحب، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اسماعیل شاہ نے بمشکل اپنے غصے کو کنٹرول کیا تھا۔ برخوردار، میں حقائق بیان کر رہا ہوں، اگر میری زبان سے یہ سننا برا لگ رہا ہے تو کل اخبار میں پڑھ لینا تفصیل کے ساتھ۔
اور اگر اس کے بعد بھی آپ لوگوں نے کڑی کو لگام نہ ڈالی تو شاید اگلی مرتبہ اس کی ویڈیو بھی بازار میں آ جائے، ویسی ہی ویڈیو جو کسی زمانے میں لوگ چھپ کر دیکھا کرتے تھے مگر آج کل سرے عام بیچی اور دیکھی جا رہی ہیں، کیونکہ جنرل مشرف صاحب کی مخلصانہ کوششوں سے فحاشی کو بھی آرٹ کا درجہ حاصل ہو گیا ہے۔ بہرحال مختصراً یہ کہ آپ اپنی کڑی کو سنبھالیں، بلکہ جلد از جلد کسی کے متھے مار کر اپنی چھڑائیں۔ ریحانہ کی خبر اخبار میں آئے گی، ابراہیم شاہ نے خود کلامی کی اور پھر بائیں پہلو پہ ہاتھ رکھ کر نیچے جھکتا چلا گیا۔ ابو جان، اسماعیل نے پھرتی سے آگے بڑھ کر اسے سنبھالنے کی کوشش کی مگر ابراہیم نیچے گر گیا تھا۔ اسے گود میں اٹھا کر وہ باہر کی طرف بھاگا۔ اوے شیدے، جا کوئی رکشہ ٹیکسی پکڑ کے دبا دو انہیں۔ تھانے دار نے انہیں گھر سے بلا لانے والے سپاہی کو حکم دیا اور وہ جی سر کہہ کر اسماعیل کے پیچھے نکلا مگر اس کی مدد سے پہلے اسماعیل ٹیکسی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کی خوش قسمتی کہ ٹیکسی والا کسی سواری کو چھوڑنے تھانے آیا تھا۔ سواری کا ٹیکسی سے نکلنا اور اسماعیل کا والد کو لے کر ٹیکسی کی عقبی نشست پر بیٹھنا ایک وقت میں ہوا تھا۔ ڈرائیور، جلدی چلو، ایمرجنسی ہے۔ ڈرائیور نے عجلت میں ٹیکسی آگے بڑھائی۔ کہاں جانا ہے صاحب؟ سول ہسپتال چلو، وہ ایک لمحہ سوچ کر بولا۔ یوں بھی تھانے کے سب سے نزدیک سول ہسپتال ہی پڑ رہا تھا۔ اگر بالغرض ایسا بھی ہوتا تب بھی اسے جانا تو بہرحال سول ہسپتال ہی پڑتا کہ کسی پرائیویٹ ہسپتال میں والد کا علاج کرانا کم از کم اس کے پاس سے باہر تھا۔ ڈرائیور کو ہسپتال کا بتا کر اس نے موبائل فون نکالا اور شکیل کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ شکیل کی ہیلو سنتے ہی اس نے کہا، شکیل جلدی سے سول ہسپتال پہنچو، ابو جان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، ساتھ کچھ پیسے بھی لینے آنا۔ میں ابھی آیا۔ شکیل نے بھی موقع کی مناسبت سے کوئی سوال کرنے سے گریز کیا تھا۔ فون بند کر کے وہ والد کی چھاتی سہلانے لگا۔ اذیت جیسے اس کے چہرے پر نقش ہو گئی تھی۔ خود اس کا دماغ مختلف خیالات کی آمہ جگہ بنا ہوا تھا۔ ریحانہ ایسی تو نہیں تھی، وہ تو بہت سلجھی ہوئی کم گو حیا والی اور پابند صوم و صلات تھی۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے اور بہن بھائی جیسا قریبی رشتہ ہونے کے باوجود اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ پچھلے 5-6 سال سے اس نے کبھی ریحانہ کو ننگے سر دیکھا ہو۔ اگر وہ اتنی ہی آبرو باختہ تھی تو کم از کم اپنے کسی عمل سے تو ایسی لگتی۔ بہرحال یہ سب کچھ ریحانہ سے ملنے پر ہی پتہ لگے گا، وہ جیسے خود سے بولا۔ اور اگر یہ سچ ہوا پھر؟ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اس کی نگاہوں کے سامنے لہرانے لگا۔ بھائی نے بے حیا بہن کا گلہ گھونٹ کر ہلاک کر دیا۔ بدچلن بہن کو گولی مار کر غیرت مند بھائی نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ مظلوم بھائی نے بہن کے آشنا کے ساتھ پکڑے جانے پر خودکشی کر لی۔ بھائی نے پٹرول چھڑک کر بہن کو عصمت فروش بہن کو آگ لگا دی۔ بھائی نے بہن کو گولی مار کر خود کو بھی ہلاک کر دیا۔ اخبار کی مختلف سرخیاں اس کی نگاہوں کے سامنے ناچ رہی تھی۔ ان بھیانک خیالات کا تسلسل اس وقت ٹوٹا جب ٹیکسی ڈرائیور اسے مخاطب ہوا، بھائی گاڑی کدھر روکنی ہے؟ ہاں وہ گڑبڑا سا گیا۔ سر جی میں نے کہا گاڑی کدھر روکوں؟ پارکنگ میں روکوں اور بھلا وارڈ کے اندر لے جاؤں؟ ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر دی۔ سٹریچر سے ایمرجنسی سے مل جاتا مگر اتنا ٹائم اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اپنے والد کو بازوؤں میں برا اور ہسپتال کی اندرونی عمارت کی جانب بڑھ گیا۔ ڈرائیور نے آواز دی، سر جی کرایہ، میں واپس آ رہا ہوں۔ وہ بغیر رک کے بولا اور ہسپتال میں گھس گیا۔ ایمرجنسی وارڈ کدھر ہے؟ ایمرجنسی وارڈ کس طرف ہے؟ وہ عجلت میں ایک بندے سے مستفسر ہوا اور اس نے ایک جانب اشارہ کر دیا۔ وہ باپ کو اٹھائے ادھر دوڑتا چلا گیا۔ سر ڈاکٹر صاحب کدھر ہے؟ ایمرجنسی وارڈ میں موجود بیڈ پر والد کو لٹاتے ہوئے وہ وارڈ بوائے سے مخاطب ہوا، ذرا انتظار کرو، ڈاکٹر صاحب آنے والے ہیں۔ آنے والے ہیں کیا مطلب؟ یہ ایمرجنسی وارڈ ہے اور یہاں ہر وقت ڈاکٹر صاحب کا حاضر رہنا ضروری ہے۔ تم مجھے قانون مت پڑھاؤ، آرام سے بیٹھ کر انتظار کرو۔ اگر میرے والد کو کچھ ہو گیا تو میں تیری گردن اتار دوں گا۔ اسماعیل نے غصے سے بفر کر وارڈ بوائے کا گریبان پکڑا۔ اس کا غصہ دیکھ کر انہنی سے وارڈ بوائے کی حالت غیر ہونے لگی۔ بلاتا ہوں، ابھی بلاتا ہوں۔ وہ گھبرا گیا اور اسماعیل نے جیسے ہی اس کا گریبان چھوڑا وہ بھاگ کر اندر گھس گیا اور اگلے چند منٹوں میں وہ ڈاکٹر کے ہمراہ نمودار ہوا۔
डॉक्टर की हालत देखकर इस्माइल को अंदाजा लगाने में कोई मुश्किल ना हुई कि वो सोया हुआ था, मगर उसने डॉक्टर से शिकवा शिकायत की बजाय अपने वालिद की हालत से आगाह करना जरूरी समझा। इब्राहिम शाह की हालत देखते ही डॉक्टर ने वार्ड बॉय से कहा, स्ट्रेचर में डालो, इसे आईसीयू में ले जाना पड़ेगा। वार्ड बॉय ने जल्दी से स्ट्रेचर सीधा किया। इस दौरान इस्माइल ने वालिद को उठाकर स्ट्रेचर में लिटा दिया और वहां से वो तेजी से आईसीयू की तरफ बढ़ते चले गए। डॉक्टर भी उनके साथ था। इस्माइल को दरवाजे पर रोककर डॉक्टर और वार्ड बॉय अंदर घुस गए और वो परेशानी के आलम में दरवाजे के सामने टहलने लगा। मोबाइल की घंटी बजी। उसने फ़ोन निकाल कर देखा, शकील की कॉल थी। उसने कॉल अटेंड की। शकील, मैं इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड के सामने खड़ा हूँ, जल्दी पहुँचो। ओके, मैं आ गया। शकील ने राब्ता मुनक़ता कर दिया और फिर चंद मिनट बाद वो उसके पास था। ये कैसे हुआ? सुबह तक तो भले चंगे थे। दिल का अचानक दौरा। मज़ीद तफसीलात तो मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैंने एक ज़रूरी काम के सिलसिले में जाना है। तुम यहीं ठहर कर इंतज़ार करो, अबू जी अंदर ही हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? शकील हैरान रह गया। वालिद को इस हालत में छोड़कर जा रहे हो? ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है? ये सब बताने का टाइम नहीं है, बस फ़ोन पर राब्ता रखना। वो शकील को शशदर छोड़कर वहाँ से चल पड़ा। टैक्सी वाला किराए की वजह से उसको मुंतज़िर था। माफ़ी चाहता हूँ दोस्त, तुझे इंतज़ार की ज़हमत दी। वो टैक्सी के अंदर बैठ गया। कोई बात नहीं भाई साहब, टैक्सी ड्राइवर खुश इखलाकी से बोला। अब कहाँ जाना है? वापस थाने चलो। उसका इरादा रेहाना को घर पहुंचाकर वापस अस्पताल आने का था। थाने के सामने टैक्सी रोककर उसने किराया अदा किया और ड्राइवर का शुक्रिया अदा करते हुए थाने में घुस गया। उसे अपने आशना समेत तुम्हारे जाते ही रिहा कर दिया था। थानेदार उसके रेहाना के मुतालिक इस्तिफसार पर इत्मीनान से बोला, हमारा मकसद तो फकत आप लोगों को हकीकत से आगाह करना था, वरना जब कुड़ी मुंडा राजी तो क्या करेगा काजी। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। मज़ीद एपिसोड के लिए कहानीकार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।